تعالی ہم سب کی دینی خدمات کو قبول فرمائے. آمین آمین. آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی اللہم علی صلی سیدنا علی مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ اگر کرام ایکو چالو اجمعین. ہے تو بند کروا کر دی. آواز جو ٹکرا رہی ہے نا ٹکرا دے. حضرات، آج شعبان المعظم کی تیسری تاریخ شروع ہے. تحقیق تو نہیں ہے لیکن شہرت اس بات کو حاصل ہے کہ 2 شعبان المعظم تو عالم اسلام کی اس عظیم شخصیت نے وصال فرمایا جس کے احسان تلے قیامت تک تمام اہل ایمان دبے رہیں گے. سبحان اللہ. بے شک. جس ہستی کو ہم مختلف القاب اور مختلف خطابات سے یاد کرتے ہیں، علم کی زبان میں ہم اسے امام اعظم کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. سراج الامہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کاشف الغمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. اس عظیم ذات کی تاریخ وصال بھی 2 شعبان المعظم بتائی جاتی ہے. علم و فضل کا وہ ایسا ہمالیہ ہے، حکمت و دانائی کا وہ ایسا آسمان ہے کہ جتنے فقہا، جتنے محدثین اور جتنے مفتیان دین 1200 سال کے اندر ہوئے ہیں، سب اسی سائے تلے سکون حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلی حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جو عالم جا رہا ہے وہ اپنی جگہ خالی کر کے جا رہا ہے، جو جا رہا ہے وہ اپنے جیسا کسی کو چھوڑ کر نہیں جا رہا ہے. اسی درمیان آپ نے فرمایا کہ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو 90,000 شاگرد محدثین کی شکل میں انہوں نے چھوڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1-2 شاگرد نہیں، 90,000 شاگرد، اور وہ بھی محدث. ہاں ہاں کیا بات. سبحان اللہ. علم حدیث کے ماہرین، بڑے بڑے جلیل القدر علماء، بڑے بڑے صاحبان فضل و کمال سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے. 90,000 شاگرد چھوڑے. اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے فرمایا کہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے 1000 صرف مجتہد شاگرد چھوڑے.
واہ کیا بات 1000 مجتہد شاگرد آپ دنیا میں چھوڑ کر گئے، اور ان شاگردوں میں ایک ایک شاگرد کی علمی حیثیت ایسی تھی کیا بات کہ اگر آج پوری دنیا بھر کے علماء کے علم کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا جائے اور سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شاگرد کے علم کو ایک پلے پر رکھا جائے تو وہ پلہ بھاری نظر آئے گا۔ سبحان اللہ بے شک آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے ولی، عارف باللہ، صاحب زہد و تقوی پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ ان میں سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ پوری دنیا کے سب سے پہلے چیف جسٹس کی حیثیت سے جو متعارف ہوئے وہ سیدنا امام ابو یوسف کی ذات ہے۔ سبحان اللہ آپ کو قاضی الشرق والغرب کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ مشرق و مغرب میں جہاں تک مملکت اسلامیہ پھیلی ہوئی تھی، اس مملکت اسلامیہ کے سب سے بڑے جج کا نام امام ابو یوسف ہے۔ سبحان اللہ یہ سبحان اللہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، سبحان اللہ اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آ گئی کیونکہ دستار ہے حفظ کی، دستار ہے قرات کی، حکمرانی ہے علم کی۔ آپ علماء کا جلوہ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی چند سال پہلے علم کے اس جلوے کو دیکھنے کے لیے ہم اور آپ کیا پوری دنیا بیتاب رہا کرتی تھی، واہ جسے لوگ تاج الشریعہ کہتے ہیں، سبحان اللہ جس کے بارے میں میں اکثر کہا کرتا ہوں ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ سبحان اللہ عرب میں پہنچے تو علم امام احمد رضا کا ڈنکا بجایا، سبحان اللہ عجم میں رہے تو امام احمد رضا کے فضل و کمال کا جلوہ دکھایا، سبحان اللہ مصر میں پہنچے تو علماء مصر کے سامنے تجلیات رضا کو پیش کر کے ان کو حیرت میں ڈال دے۔ سبحان اللہ وہ ذات تھی فضل و کمال کی اکیڈمی کی جس کو تاج الشریعہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ امانتوں کی محافظ ایک ہستی بچی ہوئی ہے، رب اسے سلامت رکھے، آمین، آمین۔ جسے محدث کبیر آمین کہا آمین جاتا آمین ہے، سبحان اللہ جو فضل و کمال کی اکیڈمی ہے، آمین علم و حکمت کی ایک انجمن ہے۔ سبحان اللہ یاد رکھیے گا قیامت کی نشانیوں میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم نشانی یہ بھی بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض بقبض العلماء۔ قیامت جب قریب ہوگی تو لوگوں کے علم اٹھا لیا جائے گا، لوگوں کے درمیان سے علم اٹھا لیا جائے گا، لیکن علم اٹھے گا کیسے، علم ختم کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ علماء کے سینے سے علم کو کھینچ لیا جائے، بلکہ یوں علم ختم ہوگا کہ جو سچے علماء ہوں گے ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ علم کو یوں نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے کھینچ لے، ولیکن یقبض بقبض العلماء، علم اٹھے گا اس طریقے سے کہ جو سچے علماء ہے وہ اٹھا لیے جائیں گے، اور جو عالم جائے گا وہ اپنا جیسا چھوڑ کر کے نہیں جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، رسول پاک نے اسے ارشاد فرمایا ہے۔ ہم بہت تفصیل میں نہ جا کر کے ماضی قریب کا جائزہ لیں تو ہمارے سامنے یہ سچائی سورج کی طرح روشن ہو کر کے آ جاتی ہے کہ سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل کی ایسی انجمن جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آج تک پوری دنیا میں کوئی امام احمد رضا جیسا پیدا نہیں ہو سکا، پوری دنیا میں کوئی امام احمد رضا جیسا ماہر آج تک نہیں پیدا ہوا۔
ایک ایک مسئلے پر جو آپ نے قلم چلایا، علم کا دریا بہایا، خود تحدیث نعمت کے طور پر آپ نے فرمایا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم سبحان کے اللہ۔ سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، بستی بستی، قریہ قریہ۔ ایک ہوتا ہے سنی اور ایک ہوتا ہے سنی گر، ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے عالم گر، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ سنی ہیں مگر یہ علماء صرف سنی نہیں ہے، یہ سنی گر ہیں۔ اعلیٰ حضرت صرف سنی نہیں تھے، وہ سنی گر تھے جو ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا۔ وہ خود بھی اپنے وقت کا امام اہل سنت بن کر کے چمکا۔ اعلیٰ حضرت دنیا سے تشریف لے گئے مگر پھر ان جیسا کوئی عالم ہماری نظروں نے نہیں دیکھا۔ اعلیٰ حضرت کے بعد اعلیٰ حضرت کے خلفاء، ان کے جانشین، ان کے خوشاچین، ان کے تلامذہ، ان کے خلفاء کی تعداد الحمدللہ اتنی کہ پورے ہندوستان میں ان کی بدولت علم کی روشنی پائی جاتی ہے۔ ان خلفاء میں حضور حجت الاسلام جو شہزادے اعلیٰ حضرت ہیں، ان کے فضل و کمال کا عالم یہ تھا کہ ایک بہت بڑے عالم نے فرمایا کہ اگر وہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے نہ بھی ہوتے تب بھی رب نے ان کو اتنا فضل و کمال عطا کیا تھا کہ جس انجمن میں رہتے اس انجمن کی صدر بن کر کے وہ رہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور مفتی اعظم ہند، فضل و کمال کی ایسی انجمن کہ دنیا نے انہیں تاجدار اہل سنت کے لقب سے یاد کیا۔ حضرت علامہ امجد علی اعظمی جو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے خوشاچی ہوئے تو صرف مولانا امجد علی نہ رہ گئے بلکہ وہ اپنے وقت کے صدر الشریعہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ مولانا ظفر الدین بہاری جو بہار سے صرف آئے علم لینے کے لیے تو ملک العلماء بن کر کے پورے ہندوستان میں وہ چمکے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدر الافاضل ان کے خلفاء میں ایک امتیازی شان رکھتے ہیں، پورے ہندوستان میں سیاسی تدبر اور دور اندیشی جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی وہ اوروں میں کم نظر آتی ہے۔ وہ پورے ہندوستان میں جب صدر الافاضل کے نام سے یاد کیے جاتے تھے تو کسی اور کی طرف ذہن نہیں جاتا تھا، اعلیٰ حضرت کے اس عظیم خلیفہ کی طرف جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر علم دین کی تبلیغ کے لیے اعلیٰ حضرت نے مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میرٹھی کو تیار کیا، جنہوں نے پوری دنیا کا دورہ کر کے اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے واضح فرمایا کہ 70,000 لوگوں نے ان کی دعوت و تبلیغ کی بدولت اسلام کے دامن سے وابستگی اختیار کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں جن کے دم قدم سے ہندوستان میں علم کی بہار پائی جاتی ہے۔ مجھے یاد آ گیا علامہ عبدالعلیم میرٹھی کا ایک واقعہ۔ آج ہمارا یہ نوجوان ششو پنچ میں پڑا رہتا ہے، آج ہمارا یہ نوجوان لوگوں کی تقریریں سن کر، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کی باتیں سن کر کے عقیدے میں تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، مگر آپ فخر اس پر کیجئے کہ رب قدیر نے آپ کی جماعت میں جو بڑے بڑے علماء پیدا کیے دوسری جماعت کو وہ نصیب نہیں ہوا ہے۔ ان میں ایک ساتھ مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میرٹھی کی ہے۔ آپ ایک موقع پر افریقہ کے ایک شہر میں جلوہ فرما تھے اور پھر اتفاق سے وہاں پر اسی دوران جارج برنارڈ شاہ جو آئرلینڈ کا ایک بہت بڑا فلسفی اور ڈرامہ نویس تھا وہ بھی موجود تھا۔ کیپ ٹاؤن موضع کا یہ واقعہ ہے، شہر کیپ ٹاؤن میں یہ واقعہ پیش آیا۔ علامہ عبدالعلیم میرٹھی خلیفہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں جب اس نے سنا کہ وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اس نے پیغام بھیجا اور کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ علامہ عبدالعلیم میرٹھی مبلغ اسلام علی رحمہ نے
فرمایا ٹھیک ہے، جا کر کے ان سے کہہ دیجئے ملاقات ہوگی۔ ایک وقت متعین ہو گیا اور مبلغ اسلام علامہ عبدالعلی میرٹھی اس وقت مقرر پر پہنچ گئے۔ اب جارج برنارڈ شاہ جو ایک ڈرامہ نویس، ایک فلسفی، ایک عیسائی ذہنیت کا حامل، اسلام پر اعتراض کرنے والا، اسلام کے اصولوں پر نکتہ چینی کرنے والا، وہ مخاطب ہوا علامہ عبدالعلی میرٹھی سے۔ گفتگو شروع ہوئی۔ اس نے کہا مولانا آپ کہتے ہیں کہ جو آپ کے پیغمبر کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ علامہ عبدالعلی میرٹھی نے فرمایا یہ قرآن کہتا ہے، یہ حدیث کہتی ہے، خدا کا فرمان ہے کہ جو اس آخری نبی پر ایمان لائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد جارج برنارڈ شاہ نے کہا مولانا کیا آپ پروف کر سکتے ہیں کہ اللہ نے جنت و جہنم کو پیدا کر دیا ہے اور ہے بھی کوئی جگہ جسے جنت اور جہنم کہا جائے؟ کیا آپ اس پر پروف دے سکتے ہیں؟ علامہ عبدالعلی میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بے شک میں اس پر پروف کر سکتا ہوں، دلیل دے سکتا ہوں، اس کو پروف کروں گا کہ ہاں جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث مت پیش کریں گے، قرآن و حدیث سے ثبوت مت دیجئے گا، اس لیے کہ نہ تو میں قرآن کو مانتا ہوں نہ تو میں حدیث کو مانتا ہوں، اس لیے آپ میرے سامنے وہ دلیل دیجئے جسے میں تسلیم کر لوں۔ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم کو قرآن سے نہ سمجھائیے، ہم کو عقل سے سمجھائیے، ہم سائنٹیفک سسٹم سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی عقل ہی کتنی ہے کہ آپ سمجھ سکو؟ آپ کتنا شعور ہی رکھتے ہیں کہ سمجھ سکو؟ میں آپ سے اور بالخصوص اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، آپ اس چکر میں مت پڑیے گا کہ ہماری عقل میں بات نہیں آ رہی ہے تو کیسے مانیں۔ آپ اس چکر میں مت آئیے گا کہ جب عقل میں بات آئے گی تب مانیں گے۔ ہم نے عقل میں آنے کے بعد نہیں مانا ہے، ہم نے تو مصطفیٰ کے فرمان کو تسلیم کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ذہن مت بنائیے گا کہ مولانا آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آپ کی سمجھ ہی کتنی ہے کہ آپ کی سمجھ میں ہر بات آ جائے؟ اور سمجھ کی بات آئی ہے تو عرض کر دوں، ابھی آپ فجر کی نماز کے لیے وضو کریں گے، آپ نماز پڑھیں گے، فرض کیجئے کہ آپ نے وضو کیا اور اس کے بعد آپ کو استنجے کی ضرورت پڑ گئی، آپ نے استنجا کیا اور اس کے بعد پھر وضو خانے پہ جانے لگے۔ مفتی مزمل صاحب نے دیکھ لیا، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا حضرت وضو کرنے جا رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا ابھی تو تم نے وضو کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ حضرت وہ استنجا لگ گیا تھا، ذرا میں نے استنجا کر لیا ہے۔ اب مفتی صاحب کہہ رہے ہیں تو تم پھر وضو کرنے جا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ باپ نے ہاتھ دھلا، پیر دھلا، منہ دھلا، سر کا مسا کیا، پیر دھلا۔ اتنے میں پہنچ گئے مفتی احمد رضا صاحب، جن کی شرافت اور سادگی پہ کون نہ مر جائے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ میں سارے علماء کا نام نہیں لے سکتا لیکن یہ سب اپنی جگہ پہ باغ و بہار ہیں، انہی کے دم قدم سے آج یہ سنیت کی بہار آپ دیکھ رہے ہیں، اس لیے ان کی قدر کیجئے۔ اتفاق سے مفتی احمد رضا صاحب بھی پہنچ گئے۔ فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہا وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا کیا ہو گیا تھا؟ کہا حضرت استنجا کر لیا تھا۔ اب مفتی احمد رضا صاحب نے دیکھا وضو کر کے جب وہ فارغ ہوا، کہا ادھر آؤ تو تم نے استنجا کیا تھا؟ کہا ہاں۔ کہاں سے استنجا کیا تھا؟ سر سے۔ کہاں سے استنجا کیا تھا؟ پیر سے۔ کہاں سے استنجا کیا تھا؟ منہ سے۔ کہا نہیں حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کوئی سر سے استنجا کرتا ہے، کوئی پیر سے استنجا کرتا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا بیٹے ابھی تو تم استنجا کر کے آئے لیکن تم ہاتھ دھل رہے تھے، ہاتھ سے تو استنجا تم نے کیا نہیں تھا۔
آپ پیر دھل رہے تھے, کوئی پیر سے پیشاب نکلا تھا کیا کہ پیر دھل رہے تھے؟ تم سر کا مسح کر رہے تھے کیا سر سے تمہارے پیشاب نکلا تھا کیا کہ تم سر کا مسح کر رہے تھے؟ آخر تم نے استنجا کہیں اور سے کیا, اس کو تم نے دھل لیا, یہ ہاتھ کیوں دھل رہے ہو؟ یہ کلی کیوں کر رہے ہو؟ یہ ناک میں پانی کیوں ڈال رہے ہو؟ یہ سر کا مسح کیوں کر رہے ہو؟ بات عقل میں نہیں آ رہی ہے. استنجا کہیں سے کیا جا رہا ہے, دھلا کہیں جا رہا ہے. جب وضو کے بارے میں آپ کی عقل کام نہیں کر سکتی ہے, خدا کی معرفت کے لیے آپ کی عقل تنہا کیسے کام کر سکتی؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, مسلک اعلی حضرت, زندہ باد, حضور تاج الفقہا, زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت. یا رسول اپنی اللہ. عقل کی حیثیت معلوم ہی نہیں ہے اور خدا کو عقل سے سمجھنے کے لیے چلے ہیں. ایسو ہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل نہ جانا. حضرت زاہد کے تسبیح و مصلی پر بڑے چلتے ہوئے حضرت, ان کو ہم سمجھتے ہیں. آپ کا کام نہیں ہے بحث کرنا, آپ کا کام نہیں ہے مباحثہ کرنا, آپ کا کام نہیں ہے مناظرہ کرنا. آپ کا جو کام ہے وہ علماء نے آپ کو بتا دیا ہے اور وہی میں بھی عرض کرتا ہوں. آپ بتائیے, اگر آپ کو سانپ کے منتر کا علم نہ ہو اور سانپ کے زہر کو مارنے کا علم نہ ہو تو کیا آپ سانپ کے سوراخ میں ہاتھ ڈالنے کی جرات کریں گے؟ کیا آپ سانپ کے بل میں اپنا ہاتھ ڈالیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں حضرت, ایسا ہم نہیں کر سکتے ہیں, ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو ہم کہیں گے پھر کہا سانپ کے بل میں, سانپ کے سوراخ میں ہاتھ وہ ڈالے جو سانپ کا منتر جانتا ہو. جو نہیں جانے گا اگر وہ سوراخ میں ہاتھ ڈالے گا تو اپنی جان کو برباد کر دے گا. تو ہم بھی آپ سے کہتے ہیں ان بد عقیدوں سے بحث کا منتر آپ کو نہیں معلوم ہے, ان علماء کو معلوم ہے. اس لیے آپ کا کام بحث کرنا نہیں ہے, اپنے علماء کے نقش قدم پر چلنا ہے. اسی کی تعلیم امام احمد رضا نے دیتے ہوئے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ کے ہماری عقل میں بات نہیں آ رہی ہے. آپ کی عقل ہی کتنی ہے؟ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں اور جتنے ویل اپ ٹو ڈیٹ بنتے ہیں ان سب سے پوچھتا ہوں کہ پیشاب کہیں سے کرتے ہیں, سر کا مسح کرتے ہیں, پیشاب کہیں سے کرتے ہیں, پیر دھلتے ہیں, کیا منہ کے اندر پیشاب چلا گیا کیا کہ کلی کر رہے ہیں؟ آخر کیوں کلی کرتے ہیں, کیوں ناک میں پانی ڈالتے ہیں, کیوں سر کا مسح کرتے ہیں؟ اسی لیے ایک موقع پر مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی حیدر کرار علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا, شریعت کہتی ہے کہ اگر آدمی نے چمڑے کا موزہ پہن رکھا ہے تو مسح کرے, اب اوپر مسح کرے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شریعت کہتی ہے کہ اگر موزے پر مسح کرنا ہو تو اوپر مسح کیا جائے. یہ بتائیے جب آدمی چلے گا تو گرد نیچے زیادہ لگے گی کہ اوپر زیادہ لگے گی؟ تو نیچے مسح ہونا چاہیے کہ اوپر مسح ہونا چاہیے. عقل یہ چاہتی ہے کہ موزوں پر جب مسح کیا جائے تو اوپر دھول کم لگے گی, نیچے زیادہ لگے گی, نیچے کا مسح ہونا چاہیے. مگر شریعت کہتی ہے اوپر کا حصہ مسح کیا جائے گا. اس سے مولا کائنات ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ دین کو صرف عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے, دین کو اگر سمجھا جائے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کے ارشاد سے سمجھا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا ہو, سبحان اللہ. اس لیے ہر بات عقل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش مت کیجیے گا. اتفاق سے بات پر بات نکلتی چلی جا رہی ہے اور بات شروع ہوئی تھی سیدنا امام اعظم کے ذکر جمیل سے. ان کے ہاں بھی ایک مسئلہ عقل ہی کا پہنچ گیا. حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے استاذ محترم بھی ہوتے ہیں, مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہیں. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفے سے مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں. ایک جگہ مجمع لگا ہوا ہے. امام اعظم نے لوگوں سے پوچھا یہ کون شخصیت ہے جس کے گرد شمع
की तरह जिस तरह से शमा के गिर्द परवाने बदलाते हैं, ये कौन हस्ती है कि जिसके इर्द गिर्द लोगों का हुजूम है। लोगों ने कहा ये अहले बैते रसूल से हैं, ये शहजादे रसूल हैं, ये आले रसूल हैं, ये हजरत सैयदना इमाम बाकिर हैं। हजरत सैयदना इमाम आजम ने जब सुना कि ये सैयदना इमाम बाकिर हैं, आले रसूल हैं, अहले बैते नबूवत से हैं, तशरीफ ले गए, दस्तबोसी किया और फिर अदब एहतराम से बैठ गए। सैयदना इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि मजलिस में एक अजनबी शख्स आया, आपने पूछा आप कौन हो, कहां से आए हो? इमाम आजम ने फरमाया मुझे अबू हनीफा नौमान बिन साबित कहते हैं, मैं कूफे से आया हूं, मैं कूफा का रहने वाला हूं। जो ही इमाम बाकिर ने ये सुना का अच्छा तुम ही अबू हनीफा हो जो मेरे नाना की शरीयत और हदीस के मुकाबिल में अपनी अक्ल की बात चलाते हो। तुम्हारे बारे में मैंने सुन रखा है कि तुम मेरे नाना की हदीस के मुकाबिल में अपनी अक्ली बात पेश करते हो। इमाम आजम समझ गए कि किसी ने आग लगा दिया है। इमाम आजम समझ गए कि किसी ने आकर के गलत चुगलखोरी करके दिमाग को खराब करने की कोशिश की है, जहन को परागंदा करने की नाकाम कोशिश की है। इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर थोड़ा सा मौका अता फरमाया जाए। हजरत सैयदना इमाम बाकिर फरमाते क्या काम है? कहा हुजूर मैं थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करके अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। इमाम आजम ने जब ये कहा, सैयदना इमाम बाकिर ने फरमाया बैठिए, बताइए क्या कहना चाहते हैं। अब इमाम आजम फरमाते हैं हुजूर ये बताएं, आप जरा ये इरशाद फरमा दें कि मर्द ज्यादा ताकतवर है कि औरत ज्यादा ताकतवर है? सैयदना इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मर्द ज्यादा ताकतवर है, ये तो खुली हुई बात है, और औरत की ताकत कम है। मर्द ताकतवर होता है, औरत कमजोर होती है। इमाम आजम फरमाते हैं हुजूर मर्द ताकतवर है, औरत कमजोर है, तो जब औरत कमजोर है तो उसको वरासत से ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अक्ल ये कहती है कि जो कमजोर हो उसको ज्यादा मदद पहुंचानी चाहिए। अक्ल ये कहती है कि औरत को हिस्सा ज्यादा मिलना चाहिए। अगर मैं अपनी अक्ल के बलबूते फैसला करता तो मैं ये कहता कि वरासत जब तकसीम हो, तरका जब तकसीम होने लगे तो अगर भाई और बहन दोनों मौजूद हैं, बेटा और बेटी दोनों मौजूद हैं, तो बेटे को कम हिस्सा मिलना चाहिए और बेटी को ज्यादा मिलना चाहिए। अक्ल ये कहती है इसलिए कि औरत कमजोर है तो कमजोर की मदद ज्यादा होनी चाहिए। मगर मैं अपनी अक्ल पर फैसला नहीं करता, मैं वही कहता हूं जो कुरान कहता है कि मर्द को 2 हिस्सा मिलेगा, औरत को 1 हिस्सा मिलेगा। अक्ल ये कहती है औरत कमजोर है, उसे मदद की ज्यादा जरूरत है, तो उसे 2 हिस्सा मिलना चाहिए। मैं मगर अक्ल पर फैसला नहीं करता, आपके नाना जान की शरीयत पर फैसला करता हूं। सुभान अल्लाह। जब आपने ये फरमाया, हजरत सैयदना इमाम बाकिर खुशी से मुस्कुराने लगे। मगर इमाम आजम फरमाते हुजूर जरा एक मसला और है। फरमाया वो क्या? इमाम आजम फरमाते हैं हुजूर ये बताएं कि पेशाब के अंदर ज्यादा नजासत पाई जाती है कि मादे मनविया के अंदर ज्यादा नजासत पाई जाती है? दोनों में गंदगी किस में ज्यादा है? सैयदना इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि पेशाब के अंदर नजासत का मादा ज्यादा है बनिस्बत मनी और मादे मनविया के। जो ही सैयदना इमाम बाकिर ने ये फरमाया, इमाम आजम अर्ज करते हुजूर जब पेशाब के अंदर गंदगी ज्यादा है और मनी के अंदर गंदगी कम है तो अक्ल ये चाहती है कि जो ज्यादा गंदगी अपने अंदर रखे उसके निकलने पर गुस्ल होना चाहिए, और जिसके अंदर कम गंदगी है उसके निकलने पर वजू कर लेना काफी हो जाए। अक्ल ये चाहती है अगर मैं अपनी अक्ल के मुताबिक फैसला करता तो मेरा फैसला ये होता कि पेशाब जब भी आदमी करे तो उसको गुस्ल करना चाहिए, और मनी जब निकले तो वजू कर लेना चाहिए, इसलिए कि उसके अंदर गंदगी कम है, इसके अंदर गंदगी ज्यादा है। मगर मैं अपनी अक्ल पर फैसला नहीं करता, वही कहता हूं जो आपके नाना जान फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। इमाम बाकिर और खुश हो गए। फिर इमाम आजम फरमाते हैं हुजूर जरा एक बात और इरशाद फरमाएं। कहा वो क्या? कहा हुजूर ये बताएं
کہ روزے کی اہمیت زیادہ ہے کہ نماز کی اہمیت زیادہ ہے؟ دونوں میں زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کی اہمیت زیادہ ہے بنسبت روزے کے، اس کا مقام بلند ہے بنسبت روزے کے۔ جب امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا، امام اعظم عرض کرتے حضور جب نماز کی اہمیت زیادہ، اس کا درجہ زیادہ، تو اگر وہ قضا ہو جائے تو اس کی قضا پوری کرنی چاہیے، وہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا ہونی چاہیے، اور روزے کا درجہ جب اس کے مقابل کم ہے تو اس کے چھوٹنے پر قضا نہیں ہونی چاہیے۔ عقل یہ کہتی ہے تو اب اس کی روشنی میں عورت کے جو مخصوص دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں اگر عورت کی نماز چھوٹ جائے اور روزہ بھی چھوٹ جائے تو عقل یہ کہتی ہے نماز کی قضا ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کا درجہ زیادہ ہے، روزے کی قضا نہیں۔ مگر میں عقل کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، میں وہی کہتا ہوں جو آپ کے نانا جان کی شریعت کہتی ہے کہ روزے کی قضا کی جائے گی مگر نماز کی قضا نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب سیدنا امام باقر نے یہ سنا، خوشی سے مچل گئے، کھڑے ہو گئے، امام اعظم کو سینے سے لگا لیا اور پھر آپ کی پیشانی کو چوما۔ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال سعادت مندی کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب سیدنا امام اعظم جن کے آپ مقلد ہیں، حنفی کہلاتے ہیں، انہوں نے عقل کو شریعت کے سامنے سلنڈر کر دیا تو آپ کون ہوتے ہیں کہ عقل کے بلبوتے شریعت کو سمجھنے والے؟ آپ کو وہی سمجھنا ہے جو شریعت مصطفیٰ آپ سے مطالبہ کرتی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت، اعلی حضور تاج الفقہا۔ زندہ باد۔ اور یاد رکھیے گا، آدمی جب اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے گفتگو مت کیجیے گا، جو اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے گفتگو کرتا ہے وہ مجرم ہو جاتا ہے۔ دنیاوی مثال سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ضلع کے ڈی ایم صاحب کے پاس گئے اور جا کر کے آپ نے اس سے اسی طرح سے بات کرنی شروع کر دی جیسے اپنے دوست سے کرتے ہیں، واچ مین کہے گا گیٹ آؤٹ، باہر نکلو، تمہیں بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ تمہارے ساتھی نہیں ہیں، یہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، یہ یہاں کے ڈی ایم ہیں۔ ڈی ایم سے بات کرنے کا سلیقہ پہلے سیکھو، پھر آؤ بات کرنے کے لیے۔ اپنی حیثیت کے آگے بڑھ کر کے جو بات کرتا ہے وہ بے شعور کا مانا جاتا ہے۔ آپ کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ خدا کے وجود پر آپ بحث کرو، آپ کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ خدا کے وجود پہ آپ دلیل کا مطالبہ کرو۔ آپ کے تو زبان پر یہ لفظ آنا ہی نہیں چاہیے کہ خدا موجود ہے کہ نہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے وجود کی گواہی دے رہا ہے۔ آپ کا ایک ناپاک نطفے سے پیدا ہونا یہ خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ رب کائنات ہے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ وجود باری کی بات آ گئی تو امام اعظم پھر یاد آ گئے۔ واہ، سبحان اللہ۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، آپ کو میں تو انگلش جانتا بھی نہیں ہوں، بولوں گا کیا، لیکن شاید لوگ کہتے ہیں ہوپلیس ہو جانا، بولتے ہیں نا، ہم لوگ اس کو کہے مرعوب ہو جانا، کسی سے دب جانا، کسی کی بات کو سن کر کے ڈر جانا، ہوپلیس ہو جانا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، واہ واہ ہم دبتے وبتے نہیں ہیں۔ واہ، دین کے معاملے میں رسول پاک کا ارشاد ہمارے سامنے ہے، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام بلند رہتا ہے، اسلام مغلوب نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ارے یہ تو کوئی انوکھی بات لا کر کے رکھ دیا، یہ کوئی انوکھی بات نہیں رکھ رہے ہیں، ہمارے علماء سب بیان کر چکے ہیں۔ ابھی کچھ روز پہلے کہیں ایک کچھ بحث ہو گئی
تو ہمارا نوجوان حیرت میں پڑ گیا، ارے اتنا قابل، شاید ان کو نہیں معلوم کہ مفتی احمد رضا صاحب اور مفتی مزمل صاحب کے جو چوتھے پانچویں کلاس کے شاگرد ہیں وہ بھی ان باتوں کو پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے علماء نے سب کتابوں میں درج فرما دیا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے تھے، اتفاق سے دہریوں کی ایک جماعت آ گئی جو خدا کے وجود کا انکار کرنے والے بے وقوف طبقے سے تعلق رکھتے تھے، وہ آ گئے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بحث کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ امام اعظم کی جوانی کا وقت تھا، کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کس معاملے میں؟ کہا وجود باری کے سلسلے میں۔ اب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دماغ کی ٹھوکائی شروع کر دی اور فرمایا کہ اچھا ذرا مجھ کو ایک بات بتاؤ۔ کہا وہ کیا؟ کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے دریا کے کنارے ایک درخت دیکھا جو اپنے آپ کٹ گیا اور پھر اس کے پٹرے بن گئے، تختے تیار ہو گئے، اور پھر اس کے بعد میں ایک کشتی بن گئی، اور پھر کشتی وہ پانی میں تیرنے لگی اور ادھر ادھر وہ لے کر کے مسافروں کو آنے جانے لگی، اور وہ کشتی لوگوں سے پیسہ بھی وصول کرنے لگی۔ اگر میں یہ بات کہوں تو بتاؤ تم لوگ میری اس بات کو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ تو سب نے کہا یہ تو بے وقوفی کی بات ہے، یہ تو عقل مندی نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ ایک درخت کٹ جائے، اس کے ٹکڑے ہو جائیں، اس کے تختے بن جائیں، اس کی کشتی تیار ہو جائے اور اپنے آپ وہ چلنے لگے؟ بغیر بڑھئی کے کشتی بنے گی کیسے؟ بغیر ملاح کے کشتی چلے گی کیسے؟ بغیر پیسہ وصولنے والے کے کرایہ وصول کون کرے گا؟ اب امام اعظم فرماتے ہیں ارے بے وقوف، اگر ایک چھوٹی سی کشتی بغیر بڑھئی کے نہیں بن سکتی ہے، ایک کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی ہے، اتنی بڑی کائنات بغیر خدا کے کیسے چل سکتی ہے؟ کیا اتنی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، بستی بستی کریا کریا، تاج شریعت، عشق محبت عشق محبت۔ اعلیٰ حضرت، کون بنا اعلیٰ حضرت، مہمان کعبہ؟ کون بنا مہمان کعبہ؟ ہماری ہمت ہماری طاقت، ہماری ہمت ہماری طاقت، مسلک اعلی حضرت۔ میں نے یہ باتیں اس لیے آپ کے سامنے رکھ دی کہ چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ ابھی انہوں نے ذکر کر دیا تو میں بھی کر دے رہا ہوں، ڈڈورا پیٹتا تھا کہ میں نے 150 مناظرہ کیا ہے۔ ویڈیو بنا بنا کر کے علماء اہل سنت کو، تو علماء اہل سنت صحابہ کو گالیاں دیتا تھا، سادات کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا اور ڈیگیں مارتا تھا کہ میں نے 150 مناظرہ کیا ہے۔ مگر رضا کے ایک غلام کے سامنے چند ہی منٹوں میں پتا چل گیا کہ 150 مناظرہ کرنے والا یہ رافضی یہ تو مہا جاہل ہے، جاہل ہی نہیں بلکہ مہا جاہل ہے، یہ جاہلوں کا باپ ہے، اس زمانے کا درمیان میں ابو جہل ہے، جس کو ابھی یہی نہیں پتا ہے کہ زبر رہے گا کہ زیر رہے گا۔ یا رسول اللہ، جاری رہے گا۔ بتائیے آپ لوگوں کو اپنے اپنے محبوب کا نام لینا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ کیا بات ہے، آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ واہ واہ۔ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، واہ واہ، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ سبحان اللہ۔ نوجوان تو ادھر ادھر بہک جاتے ہیں کہ یہ بس ہمارے ہی محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ محبوب وہ جو محبوب کائنات ہے، جو رب کا محبوب ہے، جو سب کا محبوب ہے، اور ویسا محبوب کی جب سارے محبوب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں
سارے محبوب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آ کر کے رسول پاک سے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، خدا کا پیغام ہے۔ ان پیغامات میں سے ایک پیغام یہ بھی تھا، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، جس سے چاہو محبت کرو، ایک دن چھوڑ کر جانا ہے۔ جس کو چاہو اپنا محبوب بناؤ، ایک نہ ایک دن اس کا ساتھ چھوٹے گا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول پاک سے آ کر کے خدا کا پیغام سنایا۔ رسول پاک نے دنیا والوں کو سنا دیا، جس کو چاہو اپنا محبوب بناؤ، ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر جانا ہے۔ چاہے آپ زمین سے محبت کیجئے، چاہے آپ جائیداد سے محبت کیجئے، چاہے آپ ان علماء سے محبت کیجئے، چاہے آپ اپنی بیوی بچوں سے محبت کیجئے، کسی کو اپنا محبوب بنائیے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خدا کا پیغام پہنچایا، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، جس کو چاہو اپنا محبوب بناؤ، ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر جانا ہے۔ مگر اسی دنیا میں ایک محبوب ایسا ہے، اسی کائنات میں ایک محبوب ایسا ہے کہ جب سارے محبوب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہی محبوب قبر میں اجالا بن کر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا ہے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ وہ ایک محبوب ایسا ہے کہ جب سارے محبوب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، قبر میں وہی محبوب اجالا بن کر کے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ہم سے کہا ہے، کہو انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتائیے، آپ کو اپنے محبوب کا نام لینا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ مگر وہ رافضی کہتا ہے ہم زبر پڑھیں کہ زیر پڑھیں، علی کو کیا پڑھیں، علی کے نام ہی پہ جھگڑا کرتا ہے، علی کو اپنا محبوب بناتا ہے، مگر ایسا بے وفا یہ محب ہے کہ اپنے محبوب کا نام لینا نہیں جانتا ہے۔ یہ کیسا محبوب ہے تمہارا، اور کیسا تو عاشق اور محب ہے کہ اپنے محبوب کا نام نہیں لینا جانتا، دوسرے سے پوچھتا ہے کہ زبر پڑھیں کہ زیر پڑھیں۔ آؤ سنیوں کے ہاں ان سے پوچھو ذرا، تم اپنے محبوب کے بارے میں بتاؤ، تمہارا محبوب کیسا ہے؟ تو یہ خواب میں بھی کہے گا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ ہمارے محبوب کے بارے میں پوچھتے ہو؟ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان چاہیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت، اعلی حضور تاج الفقہا، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، جسے اپنے محبوب کا نام لینا نہ آئے وہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ واہ بھائی واہ، نہ جانا حضرت زاہد کے تسبیح و مصلی پر بڑے چلتے ہوئے حضرت، ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ آپ کا کام بحث کرنا نہیں ہے، یہ تو علماء کا کام ہے۔ سانپ کے سوراخ میں ہاتھ وہی ڈالے گا جو اس کا منتر جانے گا، جس کو منتر معلوم ہوگا، جب سانپ کاٹنے چلے گا تو وہ منہ پکڑ کر کے اس کا دبا کر کے مروڑ دے گا، اور اگر منتر نہیں جانے گا تو اس کو ڈس لے گا۔ یہ فقیر منتر جانتا تھا تو 150 مناظرہ کرنے والے کا منہ پکڑ کر کے دبا دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو بحث کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو امام رازی اور ان کے مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ کے ارشاد پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اسی پر عمل کیجئے گا، آپ بحث مت کیجئے گا۔ آپ کو معلوم ہے، علماء سے آپ نے سنا ہے، آپ کو واقعہ متعدد بار علماء نے بتایا کہ جب امام رازی، جانتے امام رازی کون تھے؟ یہ آج جتنے بڑے بڑے فلسفی منطقی دکھائی دے رہے ہیں، لاجک لاجک لاجک، یہ امام رازی کے گھر کی لونڈی کا نام ہے، وہ ہے امام رازی۔ اور امام رازی تو بہت بڑی ذات ہمارے ہندوستان میں
ہم سب کے دادا استاذ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی، جنہوں نے ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کی جد و جہد کی اور کالا پانی کی سزا انہوں نے سہ لی، مگر باطل کے سامنے کبھی انہوں نے سر نہیں جھکایا۔ اے سنیوں، فخر سے ہمیشہ سر اونچا کر کے رہو اور لوگوں کو بتاؤ، ہم نے نہ تو کبھی ضمیر کا سودا کیا ہے، نہ ظرف کا سودا کیا ہے، نہ وطن کا سودا کیا ہے، نہ دین کا سودا کیا ہے، ہمیشہ ہم نے وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ اگر تم ثبوت چاہتے ہو تو ہم سے مت پوچھو، اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری۔ ہندوستان کے کونے کونے میں ہماری داستان بکھری ہوئی ہے۔ آپ کو شک و شبہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھیے۔ اسی لیے قرآن نے سب سے پہلا پیغام دیا، اقرا اقرا، پڑھیے، پڑھو۔ جب پڑھو گے تب بڑھو گے، پڑھو گے تب سمجھو گے کہ علم کیا ہے۔ جب پڑھیں گے تب آپ سمجھیں گے آپ کے اسلاف کی قربانیاں کیا ہیں۔ جب پڑھیں گے تب آپ سمجھیں گے مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ جب پڑھیں گے تب سمجھیں گے اہل سنت و جماعت کیا ہے۔ جب پڑھیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا یہ کائنات کس کے لیے ہے۔ امام احمد رضا نے پڑھا، خوب پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اعلان کیا کہ ہم نے کائنات کو دیکھنے کے بعد یہی نتیجہ نکالا کہ یا رسول اللہ، زمین و زمان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زمین و زمان، تمہارے لیے، مکین و مکان، تمہارے لیے، چنین و چنا، تمہارے لیے، بنے دو جہاں، تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے، بلکہ دہن میں زبان، تمہارے لیے، بدن میں ہے جان۔ تمہارے لیے۔ جب پڑھیں گے تب یہ سمجھیں گے۔ یہ فلسفہ ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا، جو پڑھتا ہے وہ یہ فلسفہ سمجھتا ہے۔ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے اور آپ کے دادا استاذ ہیں۔ کیا ہیں؟ دادا، اس لیے کہ اعلی حضرت کے استاذ ہیں۔ اعلی حضرت کے استاذ ہیں، یاد رکھیے گا۔ استاذ کا بھی ادب ہوگا اور دادا استاذ کا بھی، بلکہ دادا ہی کیوں، پر دادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، پکڑ دادا، جتنے استاذ ہیں آپ کے، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ مولائے کائنات فرماتے ہیں۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف پڑھا دیا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک حرف جس نے پڑھا دیا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو استاذ ہوتا ہے وہ آقا ہے، جو شاگرد ہے وہ غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے آپ کو سبق لینا چاہیے کہ جتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، جتنے لوگ حدیث پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے خود قرآن نہیں پڑھا، آپ کو آپ کے استاذ نے پڑھایا، ان کو ان کے استاذ نے، ان کو ان کے استاذ نے، ان کو ان کے استاذ نے، اور یہ سلسلہ چلا گیا صحابہ تک۔ اس کا مطلب ہے صحابہ نے آپ کو قرآن پڑھایا، صحابہ نے آپ کو حدیث پڑھائی، تو صحابہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لقڑ دادا استاذ ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب کے کیا ہیں؟ وہ لکڑ دادا استاذ ہیں۔ سارے صحابہ، انہی کے ذریعہ قرآن ہم تک آیا، انہی کے ذریعہ حدیث ہم تک آئی۔ انہوں نے تابعین کو پڑھایا، تابعین نے تبع تابعین کو، تبع تابعین نے تبع تابعین کو، یہ سلسلہ چلا آیا ہے۔ تو گویا سارے صحابہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے استاد ہیں، پردادا استاذ ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک حرف پڑھانے والا آقا ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے پوری دنیا کے مسلمان غلام ہیں اور صحابہ سارے لوگوں کے آقا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
فیضان صحابہ، فیضان چار یار. کبھی انہیں آنکھ دکھانے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ ہلاک و برباد ہو جائیے گا. نہ جانے کتنے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، ادھر سے ادھر ہو گئے. اسی لیے تو قربان اعلی حضرت پر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. فتنوں کے ہجوم میں اگر امام احمد رضا نے ہماری صحیح رہنمائی نہ کی ہوتی، نہ جانے سنیت پر کیسی کیسی آفتیں آتی. امام احمد رضا خان کا اگر پہرا نہیں ہوتا، 1000 کتاب لکھ کر امام احمد رضا نے اہل سنت کے چہرے کو اس طرح سے روشن کر دیا ہے کہ انشاءاللہ صبح قیامت تک اس شاہراہ پر چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. امام رازی بہت قابل، منطقی، فلسفی، نحوی، صرفی، متکلم، کیا کیا کہوں. وہ ہے امام رازی. آپ لوگوں کی کیا حیثیت، ہماری اور آپ کی کیا گنتی ہے. وہ علم کا پہاڑ تھے. انتقال کا وقت قریب آیا، شیطان پہنچا اور کہا اے رازی، تو نے زندگی بھر پڑھا اور پڑھایا، بحث و مباحثہ کیا، مناظرہ بھی کیا، کیا تو نے جانا کہ خدا ایک ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ امام رازی سے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے امام رازی کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. ان کے علم کا مرتبہ کیا ہے وہ آپ کیا جان پاؤ گے. ان علماء سے پوچھئے. حضرت مفتی احمد رضا صاحب تشریف فرما، ان سے پوچھئے. 30 حصوں میں انہوں نے قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی جس کا نام تفسیر کبیر ہے. سبحان اللہ. اور 40 سال تک قرآن کا مطالعہ کر کے اس کی تفسیر وہ لکھتے رہے. 15 جلدوں میں اس وقت وہ 30 حصے چھپ رہے ہیں. آج جو لوگ سوال جواب کرتے ہیں شریعت کے بارے میں، وہ سب لکھ پڑھ کر کے بند کر کے چلے گئے ہیں. آپ کو اس میں اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام رازی کے پاس پہنچا اور اس نے کہا رازی، تم نے زندگی بھر پڑھا اور پڑھایا، مناظرہ کیا، مباحثہ کیا، کیا تو نے جانا کہ خدا ایک ہے؟ امام رازی نے فرمایا بے شک خدا ایک ہے. کہا کیا دلیل ہے؟ امام رازی نے فوراً دلیل دی. اس نے کہا یہ دلیل ذرا کمزور ہے، کوئی دوسری دلیل دو. امام رازی نے دوسری دلیل دی، اس نے اس کا جواب دیا. امام رازی نے تیسری دلیل دی، اس نے اس کا جواب دیا. چوتھی دلیل دی. روایت میں آیا 100 دلیلیں امام رازی دے چکے اور وہ ہر دلیل کو کاٹتا رہا، جواب دیتا رہا. اب قریب تھا کہ آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی. شیطان یہ چاہ رہا تھا کہ یہ دنیا سے گمراہ ہو کر کے جائیں، کفر کر کے جائیں. اس کی یہی تمنا اور خواہش تھی. اسی لیے وہ جانکنی کے وقت امام رازی کو گمراہ کرنے کے لیے پہنچا. ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ امام رازی کے پیر و مرشد حضرت سیدنا نجم الدین کبریٰ، اگر پیر کامل ہو تو مرید پر اس کی نظر عنایت ضرور ہوتی ہے. ہاں، اس لیے آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو کہ آپ کا رشتہ اعلیٰ حضرت سے ملتا ہے. تاج الشریعہ کے غلام بنے ہیں، محدث کبیر کے غلام بنے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے باپو یہاں نہیں ہے، حضرت مولانا علامہ سید سلیم باپو صاحب، وہ ہوتے تو جلوہ اور ہی کچھ ہوتا، سبحان مگر اللہ. کسی وجہ سے اگر وہ نہیں آ سکے تو کیا ہوا؟ ہر پیر اگر صحیح ہے تو مرید کی طرف اس کی توجہ رہا کرتی ہے. سبحان اس اللہ. لیے وہ نہیں مگر ان کا جلوہ تو موجود ہے. سبحان اللہ. اور انہی کا جلوہ نہیں ہے تنہا، قائد اہل سنت کا بھی جلوہ ہے. سبحان اللہ. وہ بھی تو اس وقت گجرات ہی میں ہے. جی جی سبحان کہاں اللہ. ہیں؟ احمد آباد شریف، احمد آباد شریف کے بغل میں نڑیاد. نریاد میں آئے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت کی امانتوں کی امان کے امین ہیں وہ. سبحان اللہ. میرے تاج الشریعہ کے لخت جگر ہیں وہ. سبحان اللہ. قائد اہل سنت ہیں وہ. قاضی القضات فی الہند ہیں وہ. سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت کے بے باک ترجمان ہیں وہ. سبحان وہ اللہ. آئے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے باپو موجود ہیں. تو صرف باپو کا جلوہ نہیں یہاں پر ہے، قائد اہل سنت کا بھی جلوہ ہے. سبحان اللہ. ہاں، سنیوں کے ہاں تو بڑی وسعت ہے نا. بغداد میں ہے تو ہندوستان میں جلوہ، سبحان اللہ. مدینہ شریف میں ہے تو ہندوستان میں جلوہ، سبحان اللہ. اجمیر میں ہے تو ہندوستان بھر سبحان میں اللہ. جلوہ. ہمارے یہاں تو الحمدللہ بہت پاورفل لوگ رہتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ نے توجہ فرمائی.
اور وہیں سے آپ نے کہا اے راضی کیوں اس وقت تو بحث کر رہا ہے؟ کیوں نہیں اس شیطان سے کہہ دیتا کہ ہٹ جا میرے سامنے سے، میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ سبحان اللہ کیا بات. امام راضی تک یہ بات پہنچی اور آپ نے فوراً شیطان سے فرمایا ہٹ جا میری نظروں کے سامنے سے، میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ سبحان اللہ. امام راضی نے جب یہ فرمایا شیطان دفع ہوا اور پھر آپ کی روح نکلی۔ میں آپ کو بھی یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں، آپ کو بھی یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ خدا موجود ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ کہہ دیجئے ہٹ جا میری نظروں کے سامنے سے، میں بغیر دلیل کے خدا کو موجود مانتا ہوں۔ سبحان اللہ. آپ سے کوئی پوچھے صدیق اکبر کیسے صحابہ میں سب سے افضل ہیں، آپ اس سے کہہ دو ہٹ جا نظروں کے سامنے سے، میں بغیر دلیل کے صدیق اکبر کو سارے صحابہ میں سب سے افضل تسلیم کرتا ہوں۔ آپ سے کوئی پوچھے وہ پہلے خلیفہ کیسے ہیں، آپ کا کام ہے کہہ دیجئے ہٹ جا میری نظروں کے سامنے سے، میں بغیر دلیل کے ان کو رسول پاک کا پہلا خلیفہ تسلیم کرتا ہوں۔ آپ سے کوئی پوچھے میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے، اس سے کہہ دیجئے ہٹ جا نظروں کے سامنے سے، میں بغیر دلیل کے محفل میلاد کو جائز سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے یہ عرس کرنا کہاں سے ثابت ہے، اس سے کہہ دیجئے ہٹ جا نظروں سے، میں بغیر دلیل کے اسے جائز سمجھتا ہوں۔ جب آپ یہ جواب دیں گے تو شیطان آپ سے بھاگے۔ سبحان اللہ. اور جب بحث کی بات آئے گی تو غلامان رضا تو اتنے سب موجود، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنے سب ہیں۔ جہاں آج وہ ضرورت پڑے حافظ گی ہوئے، جہاں ضرورت پڑے گی حضور آپ ہیں. یہ فقیر آپ لوگوں کے لیے ہے ہی ہے۔ سبحان اللہ. آج 12 حافظ قرآن تیار ہوئے، 5 قاری۔ یہ حافظ اور قاری جو ہوئے ہیں، آخری بات اس لیے کہ ابھی ہم کو ایئرپورٹ جانا ہے۔ میں کچھ پڑھ رہا ہوں، ذرا آپ بتائیے گا کہ یہ قرآن میں کہاں ہے۔ آپ سے میں مخاطب ہوں، ان سے نہیں۔ یہ تو اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہماری اور آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے، ورنہ ہم جو بتا رہے ہیں یہ سب پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں۔ یہ تو بتانے کے لیے ہوتے ہیں، سننے کے لیے نہیں۔ یہ ان کی نوازش ہے کہ آپ کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے اپنا قیمتی وقت دیے ہوئے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، آپ بتائیے ذرا کہاں ہے قرآن میں، کس بارے میں ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، بتائیے قرآن کریم میں کس بارے میں ہے؟ پکڑ گئے نا؟ ڈریے گا نہیں بھائی، میں تو اکیلا ہوں، آپ لوگوں کو کچھ تو کر نہیں پاؤں گا۔ کس بارے میں ہے؟ دیکھیے بہت زور سے سب آواز آ رہی ہے۔ کس بارے میں ہے؟ 30ویں میں ہے۔ اچھا، اپنی بات سے آپ لوگ ادھر ادھر مت جائیے گا۔ جو میں نے کہا ہے پھر دوہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح کس بارے میں ہے؟ 30ویں میں۔ یہی تو کہا ہے آپ لوگوں نے، جنہوں نے بھی کہا ہو۔ ڈریے نہیں، میں کچھ کر نہیں پاؤں گا آپ لوگوں کا، میں تو جانتا ہوں مولانا لوگ بہت کمزور ہوتے، کیا کر پائیں گے، ویسے دنیا ان کے پیچھے پڑی ہے۔ اب پڑھتا ہوں، بتائیے گا وہ کس بارے میں ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ کس بارے میں ہے؟ پھنس گئے نا؟ یہ کس بارے میں ہے؟ یہ تو بول ہی نہیں رہے کچھ۔ چلیے یہ بھی 30ویں۔ اچھا، جو میں نے پہلے پڑھا تھا اور جو ابھی پڑھا ہے اس میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے نا؟ تو جو پہلے پڑھا وہ بھی 30ویں پارے میں، اور جو میں نے بعد میں پڑھا وہ بھی 30ویں پارے میں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یا تو میں نے جو بعد میں پڑھا ہے وہ 30ویں پارے میں ہوگا، یا جو میں نے پہلے پڑھا ہے وہ 30ویں پارے میں ہوگا۔ دونوں 30ویں پارے میں نہیں ہے۔ اب بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں، آپ والا کام کیا جائے کہ اپنا والا؟ واہ واہ. یہ تو سمرتھن ہمارے ساتھ دیں گے،
یہ آپ کی طرف نہیں جائیں گے، بتا دے رہے ہیں کلیئر بالکل. یہ جانتے ہیں کہ مناظر سے کون پنگا مول لے گا. یہ سب ہماری طرف ہیں کہ جو میں نے بعد میں پڑھا ہے وہی قرآن میں ہے، سبحان اللہ. جو پہلے میں نے پڑھا ہے وہ قرآن میں. نہیں ہے. اور میرے ساتھ جب یہ رہیں گے تو ان میں سے اکثریت میرے ہی ساتھ آ جائے گی. واہ واہ، یہ بھی کیا میں بات. جانتا ہوں. سبحان اللہ. اس لیے کہ اس گئے گزرے وقت میں بھی لوگ اپنے علماء ہی کے ساتھ چلنا پسند سبحان کرتے ہیں. اللہ سبحان اللہ. بے شک. وہ الگ تھلگ نہیں جاتے ہیں. نہیں سمجھایا آپ نے؟ میں نے پہلے پڑھا اذا جاء نصر اللہ والفتح. دیکھیے حضرت لوگ ہنس رہے ہیں بھائی. اب جب نہ ہی ہم میں آوت ہے تو کیا کریں. سنیے، آپ ان مدرسوں کی اہمیت سمجھیے، آپ ان کا مقام سمجھیے، آپ ان کا رتبہ سمجھیے. سبحان اللہ سبحان. میں نے جو پہلے پڑھا وہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. واہ واہ. اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ کہاں قرآن میں ہے بھائی؟ یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. اور میں ایک لفظ کے بارے میں بتاتا ہوں. جو لوگ آج بہت بولتے ہیں نا، کیا بتایا جائے، وقت نے ہم کو نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. جن کے مذہب میں تھا شیوہ خاموشی، کب سے وہ لوگ اہل زبان بن گئے. جن کو بولنے کا ڈھنگ نہیں وہ اپنے آپ کو زبان والا سمجھتے ہیں اور ان علماء کو گونگا سمجھتے ہیں. کبھی کبھی خبر سنتا ہوں تو بولنے والا بولتا ہے، خبر دیتا آج وزیر اعظم کو فلاں جگہ جانے کی ضرورت پڑ گئی تو جلدی سے وہاں پہنچ گئے. وزیر اعظم ان کو ضرورت پڑ گئی. واہ بھائی واہ، یہ وزیر اعظم مارا لفظ کا کباڑہ کر دیا. ضرورت پڑ گئی اور اپنے آپ کو بہت زبان والا سمجھتے ہیں. اور وہی بات اگر مدرسے کے 5ویں کلاس کے طالب علم سے کہا جائے تم بولو تو کہے گا آج وزیر اعظم کو فلاں جگہ جانے کی ضرورت پڑ گئی. سبحان اللہ. یہ ہے بولی، اس کو کہتے ہیں زبان، اس کو کہتے ہیں طریقہ، اس کو کہتے ہیں گفتگو. جن کو گفتگو کا طریقہ نہیں، جیم اور زے کا فرق نہیں معلوم، وہ اپنے آپ کو زبان والا سمجھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سنو، یہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی، یہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. آپ کہتے ہو اذا جاء نصر اللہ 3 پارے میں ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. یہ آپ جو پڑھتے ہو کہیں نہیں ہے. جو میں پڑھ رہا ہوں وہ قرآن میں ہے، سبحان اللہ. جو یہ پڑھ رہے ہیں وہ قرآن میں ہے، سبحان اللہ. جو یہ حافظ اور قاری پڑھ رہے ہیں وہ قرآن میں ہے. آپ کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ. نصر کے معنی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے مفتی صاحب نے بتا دیا. اگر آپ پڑھیں گے اذا جاء نصر اللہ، اللہ اکبر، معنی کہاں سے کہاں چلا گیا. میں اب اسی ایک لفظ کو 4 طریقے سے پڑھتا ہوں. قاری سبع تو نہیں ہوں لیکن اس کو 4 طریقے سے پڑھتا ہوں. میں نے کہا اذا جاء نصر اللہ، واہ واہ. سے پڑھ دیا میں نے. اذا جاء نشر اللہ، بڑی شین سے پڑھ دیا میں نے. اذا جاء نصر اللہ اور اذا جاء نصر اللہ. 4 طریقے سے میں نے پڑھا ہے. اگر آپ اس کو سین سے پڑھیں گے، چھوٹی سین جس کو کہتے ہیں نصر، اس کا معنی ہوتا ہے گدھ، چیل، کوا، گدھ. تو اگر آپ نے پڑھا اذا جاء نصر اللہ تو ترجمہ ہو گیا جب اللہ کا گدھ آئے. معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کا گدھ آئے. کہاں چیل کوا گدھ آ گیا بھائی اس آیت میں؟ مگر آپ نے پڑھا تو یہ ترجمہ ہوا نصر اللہ. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جن کی عادت بڑی شین نکالنے کی بہت زیادہ ہوتی ہے. ہاں، جناب سے میری ملاقات کل ہوئی تھی، جناب کے حضرے میں میں آیا تھا تو میں نے ان سے ملاقات کی. اگر آپ نے اس کو نصر اللہ پڑھ دیا معنی الگ ہو گیا. جب آپ نے اس کو نشر اللہ بڑی شین سے پڑھ دیا معنی الگ ہو گیا. اور جب آپ نے اس کو صاد سے پڑھا نصر اللہ، اب ترجمہ ہوگا اللہ کی مدد. یہ صحیح ترجمہ.
مگر آپ تو کہتے ہیں جا جا نصر اللہ ہے، تو آپ کو قرآن پڑھنے بھی نہیں آتا۔ یہ حافظ اور قاری اسی لیے بنائے جاتے ہیں سبحان تاکہ اللہ، کم از کم آپ کی نماز ان کے پیچھے صحیح ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان آپ کے مردے کو اگر قرآن پڑھ کر کے بخشا جائے تو صحیح ڈھنگ سے پڑھ کے بخشا جائے۔ یہ قرآن اسی لیے ان کو سکھایا جاتا ہے تاکہ خدا کے کلام کو پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، سبحان اللہ، اور جسے خدا کے کلام کو پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے اسے گفتگو کرنے کا سلیقہ بھی معلوم ہو سبحان جاتا اللہ، ہے۔ سبحان اسی لیے علماء یہ کبھی اسٹیج پر نہیں کہتے آج وزیر اعظم کو فلاں جگہ جانے کی ضرورت تھی، یہ کہیں نہیں بولتے۔ ان کا تلفظ عمدہ ہوتا ہے، ان کی گفتگو شاندار ہوتی ہے، ان کا بیان عمدہ ہوتا ہے، ان کا خطاب جاندار اور شاندار ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مت پڑھاؤ، نہ پڑھاؤ، قرآن شریف مت پڑھاؤ، ہم کو یہ تھوڑی بنانا ہے۔ سنو، کوشش کر لو اور تھوڑی سی اور کر لو، جتنی چاہو کر لو، ہونے جانے والا کچھ نہیں ہے۔ سمجھ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو، سمجھنا بھی ایک، چلیے میں سب کی مثال نہیں، یہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایلوجن، ہیلوجن ہے نا، ہیلوجن بولتے ہیں۔ یہ نور ہے، یہ روشنی ہے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صرف گجراتی کی نہیں ہے، اس میں ادھر اور بھی جگہوں کے لوگ ہیں۔ میں سارے لوگوں کو بلا کر کے اور ان سے کہنا چاہوں گا کہ ایک ایک کر کے آئیے اور ذرا اپنے منہ کی پھونک سے اس کو بجھا کے دکھائیے۔ آئیے